بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ ناظرین، میرا خیال ہے مجھے اپنی سہاگ رات کے قصے بیان کرنے چاہیے، اور جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں، جتنے بھی جرنلسٹ ہیں، جتنے بھی میڈیا پرسنز ہیں، اب وہ جو سچ بولنا چاہتے ہیں ان کو رک جانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ کہانیاں بیان کریں کہ منہ دکھائی میں کیا دیا، پھر ہمیں آگے سے کیا جواب ملا، پھر ہم نے کہاں سے چھیڑا تو کیا آوازیں نکلی۔ یار یہی سننا چاہتے ہیں نا، یہ اسد طور کو بھی یہی کرنا چاہیے اور ہم سب کو یہی کرنا چاہیے، یہی سننا چاہتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہوں میں، ایک باجی آتی ہے اور وہ شکل بھی نظر نہیں آتی اور کہتی ہے پھر رات کو یوں ہوتا ہے، دن کو یوں ہوتا ہے، کسی نے کہاں سے چھیڑا، میں یہ تھی، میں وہ تھی۔ یار ہم یہی دیکھنا چاہتے ہیں، اور اتنا ریاست مدینہ کے والیان پہ کوئی جو رینگ رہی ہے، اور پھر ہم کیا کریں گے اگر سچ بولتے ہیں؟ اگر ہم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر تو حملے ہونے چاہیے نا۔ شوکت صدیقی کدھر گیا؟ وہ جو بولتا تھا، وہ جو جج صحیح فیصلے کرتا تھا، وہ کدھر گیا؟ ان کی باتیں کریں گے تو سیاپے پڑ جائیں گے۔ ہاں ہمیں بتانا چاہیے ثاقب نثار نعوذ باللہ علیہ السلام، ان کی بات کرنی چاہیے نا کہ وہ کتنے اچھے فیصلے دیتے تھے، کس طرح انہوں نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ لیکن وہ تو ہیرو ہے نا، ان کے کارنامے بیان کرنے چاہیے۔ ہمیں کارنامے تو عمران خان کے بیان کرنے چاہیے نا، جس کے بارے میں امریکن عدالتوں نے فیصلے دے دیے، پھر بھی وہ وزیر اعظم ہے۔ اور سعد کو امین بنانے والا کدھر گیا؟ وہ ثاقب نثار جو کہتا تھا پانی کی ایک ایک بوند کے لیے میں لڑوں گا، میں ڈیم کی رکھوالی کروں گا، مجھے وہاں کوارٹر دے دو، مجھے وہاں گھر دے دو۔ وزیر اعلیٰ جو ہوتے تھے گلگت بلتستان کے حافظ حفیظ الرحمان، خود میرے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا جی مجھے وہاں گھر چاہیے بادشاہ ڈیم کے پاس، اور دیامیر بادشاہ، اور اس پہ میں نے ان کو ڈھونڈتا ہی رہا، ان کے لیے کوارٹر بھی خالی کرا لیا، لیکن چابی بھی بھجوائی، پھر میسج بھی بھجوایا، خط بھی بھجوایا، وہ چوکیدار صاحب ابھی تک نظر نہیں آ رہے۔ اسد طور کا یہی جرم ہے نا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں کسی کی ماں بہن کو چھیڑا تھا۔ وہ برطانیہ کی وہ سفینہ شیخ ہے نا، انہوں نے اچھا ٹویٹ کیا، اچھا تبصرہ کیا کہ سارے بدماش جو ہیں ان کی بہنیں صحافیوں کے ساتھ ہی کیوں سیٹ ہو جاتی ہیں، پھر بعد میں وہ چپیڑے کھاتے پھرتے ہیں۔ اب سار عالم نے تو میرا نہیں خیال کسی کی ماں بہن کو چھیڑا تھا، لیکن پھر بھی گولی لگ گئی نا۔ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ پھر پوری دنیا میں جگ ہسائی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ تماشا نہیں بنیں گے تو اور کیا ہوگا؟ وہی عمران خان جو 24 گھنٹے لائیو چلا کرتے تھے، اب کہتے ہیں جی میں ٹی وی نہیں دیکھتا۔ وہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ملک کا حال تو دیکھ لیں، اس قوم کا حال تو دیکھ لیں۔ لیکن میرا خیال ہے ہمیں اپنے تئیں، ہم صحافیوں کو کوشش کرنی چاہیے وہ واقعے بیان کریں کہ کس طرح ٹائی کھولنی ہے، اس کا اسلامی طریقہ کیا ہے، پھر بٹن یہ میں نے بند نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، دائیں طرف ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، یہ پین ہے کھڑا ہوگا تو اس کا رخ ادھر ہونا چاہیے کہ ادھر ہونا چاہیے، قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ یار ہم یہی باتیں کریں گے۔ ہمیں کیلا کاٹنے کا وہ طریقہ سکھانا چاہیے، ہمیں کیا وہ بتانا چاہیے کہ کیا کیا کرنا چاہیے، اور میڈیا کو کرنا کیا چاہیے۔ اتنی چیزیں ہیں، اتنی چیزیں میں روز دیکھتا ہوں، اتنی چیزیں میرے سامنے آتی ہیں، اس پہ قسم خدا کے سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں میں۔ کوئی بات کر دے، کوئی آپ کو اصلاح کی بات کرے، آپ کے وعدوں کے بارے میں یاد کرانا چاہیں، آپ کی حرکات و سکنات پہ، آپ کے معاملات پہ۔ حکومتیں ایسے چلتی ہیں، کتنے برس ہو گئے ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا آتے ہی اتنے پیسے منہ پہ دے مارے جائیں گے، کدھر گئے وہ پیسے؟ زکوٰۃ اور فطرہ لینے کے لیے آپ تیار ہیں، اور پھر لوگ بڑے کھل کے اس کا دفاع بھی کرتے ہیں، تصویریں بنائی جاتی ہیں۔ ماضی میں بھی ملتے ہوں گے، کل وہ بریگیڈیئر غضنفر صاحب ہم نیوز کے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ وہ ماضی میں بھی آتے رہے ہیں جی، وہ ملتے رہے ہیں، میں اب نام کیا لوں؟ وہ بھائی لے نام، ماضی میں آتے رہے، تصویریں نہیں وفاقی وزیر بنواتے رہے۔ اور وہ وفاقی وزیر مراد سعید، اس کی تصویریں ہیں فطرانہ لیتے ہوئے سعودی عرب سے، جو کہتا تھا ہم منہ پہ دے مارے گا، اگلے ہی دن اتنے $100 ملین آئیں گے اور منہ پہ دے مارے جائیں گے، اتنے یوں ہوگا منہ پہ دے مارے جائیں گے۔ یار حد نہیں ہے؟ اس قوم کو آپ نے فقیر بنا کے رکھ دیا ہے، میڈیا کی حالت ایسی کر دی ہے، سچ بولا نہیں جا سکتا، لوگ آپ اداروں میں رہنے نہیں دیتے، ان کی لسٹیں بنا دیتے ہیں، اور خود آپ جدھر مرضی چل پھر رہے ہیں، خود آپ کی آنیاں جانیاں نہیں دیکھ۔ آپ کہتے تھے پروٹوکول نہیں لینا، پروٹوکول بھی لے رہے ہیں آپ جہاں جاتے ہیں پروٹوکول نہیں مل رہا کیا؟ وفاقی وزراء کو نہیں مل رہا کیا؟ وہ کوئی چائے بھی نہیں پلائے گا سرکاری خرچے سے اور بسکٹ نہیں دے گا۔ یار آپ نے تماشے بنا دیے۔ وہ ایوان صدر وزیر اعظم ہاؤس،
بن گئی یونیورسٹی نا، سنا ہے وہاں سے اب ڈاکٹر نکل رہے ہیں، انجینئر نکل رہے ہیں، انٹرنیشنل افیئرس کے جو ہے اسپیشلسٹ وہاں سے اور ماہر نکل رہے ہیں وہاں سے. وہ میں جب بھی گزرتا ہوں وہاں سے مجھے لگتا ہے کہ جیسے بہت ایک بڑا بیج ہے وہ جو پاس ہو کے باہر نکلا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ روزگار پہ لگ گئے ہیں، اور 1 کروڑ جو نوکریاں تھیں ان میں سب سے زیادہ وہ بچے فٹ ہوئے ہیں جو ایوان صدر یونیورسٹی سے اور وزیر اعظم ہاؤس یونیورسٹی سے اور گورنر ہاؤس یونیورسٹی سے نکلے ہیں، وہاں سے جو پاس ہوئے ہیں، وہاں سے جنہوں نے ڈگریاں لی ہیں. یار حد نہیں ہے. بھینسیں بیچ دو، بھینسیں بیچ دیں، پھر گاڑیاں بیچ دو، مرسیڈیز گاڑیاں بیچ دو اونے پونے، جی ٹینڈر ہوگا، جی یہاں بولی ہوگی، وہ ہو گئی، پھر اس کے بعد نئے ہیلی کاپٹر لینے ہیں، نئے جہاز لینے ہیں. یار حد ہے. پھر چوہے نثار آتا ہے تو آپ کی جان پہ بن جاتی ہے. یہ بات صحیح ہے. چوہے نثار علی خان جب آئے گا تو اللہ کا پتہ جائے گا. اس کی وجہ ہے کہ بزدار حکومت کے دن تو گنے جا چکے ہیں، اور بجٹ منظور ہو جائے اس کے بعد خان صاحب آپ کی بھی باری ہے. اور اسٹیبلشمنٹ نے جو اشارے دے دیے ہیں، جو معاملات ہو گئے ہیں، اور چوہے نثار کا یہ بیان کہ افہام و تفہیم ہونی چاہیے، جناب شہباز شریف بھی اس کے قائل ہیں، اور پوری مسلم لیگ نون کو اس کا قائل ہونا پڑے گا. ہاں کچھ چیزیں طے ہو جائیں گی کہ اس حد تک رہنا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، اس حد تک فیصلے، لیکن اس ملک سے اسٹیبلشمنٹ کا کردار ختم نہیں ہو سکتا. اس میں تو دوسری رائے ہونی کوئی نہیں چاہیے. اگر آپ یہ کوئی سمجھے نا کہ کوئی ہو ہی نہ پوچھنے والا، نہیں. لیکن اس ملک کی عدالتوں میں کتنے مقدمات ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ یہ پورے نظام کو، اور اسی لیے صدارتی نظام کی باتیں شروع ہو چکی ہیں. اسی لیے آج کا ٹاپ ٹرینڈ پاکستان کے اندر بھی یہی چل رہا ہے، پریزیڈینشل سسٹم. یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہم نے تو کچھ دن پہلے یہ پروگرام کر دیا تھا کہ صدارتی نظام کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، لیکن کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ کسی ایک جگہ پہ تمام اداروں کو بیٹھنا ہوگا اور طے کرنا ہوگا، حدود طے کرنی ہوگی اپنی اپنی. یہی نواز شریف کا بیانیہ، یہی میرا بیانیہ ہے، یہی اسد طور کا بیانیہ ہے، یہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بیانیہ ہے، اور یہی بہت سارے لوگوں کا بیانیہ ہے. لیکن پھر گولیاں، پھر گھر میں گھس کے، فلیٹ میں گھس کے چپیڑیں، سیاپے، لٹرم پٹرم، کیا کتنی باتیں کریں. لیکن میرا پرسنلی خیال یہ ہے کہ آئندہ یا تو ناصر مدنی بن کے عمران خان دیاں تعریفاں کرنیاں پین گیاں، نہیں تو پھر اگر سچ بولیں گے تو پھر سچ بولنے پہ اسی طرح مارا جائے گا. یہ سارے سوچ لیں ایک دفعہ. میرا تو خیال ہے کہ گندی گندی باتیں کرنا